ایمن صاحب ایک اور حوالہ دیکھیں اسی باب میں سے لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت میں، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہے پوری ہوں۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ میں خدا کا شکرگزار ہوں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے، جس میں خدا نے ممکن کیا کہ ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کو مل سکیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کا احوال جان سکیں۔ تو بائبل مقدس میں سے آج جو حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ وہ تمام پیشین گوئیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں پیش کی، تاکہ ہم اس حقیقت کو جان سکیں جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے ہی ہمارے سامنے رکھی گئی تھی۔ مختلف انبیاء نے مختلف ادوار میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشین گوئیاں کی کہ آنے والا مسیحا جو ہمیں چھڑائے گا، جو ہمیں رہائی دے گا، جو ہمیں اس غلاظت سے نکالے گا، وہ خداوند یسوع مسیح ہوگا۔ کیونکہ آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پرانا عہد نامہ پڑھنا نہیں چاہیے، پرانے عہد نامہ سے ہم آزاد ہو چکے ہیں، پرانا عہد نامہ ہمیں سوائے شریعت کے اور کچھ بھی نہیں دیتا۔ لیکن ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں سے 333 حوالہ جات نئے عہد نامہ کے اندر رقم کیے گئے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئیاں ثابت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پرانے عہد نامہ کی آیات کو گنے تو یہ آیات تقریباً 23,145 بنتی ہیں ٹوٹل، پرانے عہد نامہ کی پیدائش سے لے کر ملاکی تک۔ اور اگر آپ ان کو 333 پر ڈیوائیڈ کریں تو ہر 17ویں آیت جو ہے، ہر 17ویں آیت جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں تعلیم دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب وہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی پرانا عہد نامہ پڑھنا نہیں چاہیے، پرانے عہد نامہ سے ہمیں تقویت نہیں ملتی، پرانا عہد نامہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، وہ تو شریعت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر پرانا ہے تو نیا بھی ہے، اگر پرانا نہیں تو نیا بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے پیشین گوئی جو آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے، پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب نکالیں ذرا، اس کی 10ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر بڑے واضح طور پر مقدس موسیٰ نے اپنے دور میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئی رقم کی، کیونکہ جب آدم اور حوا سے خدا نے یہ وعدہ کیا وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا، تو اس کی ایڑی کو کچلے گا اور وہ کیا کرے گا، تو بائبل بیان کرتی ہے
کہ ہوا جب اس کے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے جانا، اس نے غور کیا کہ شاید یہی ہمیں بچائے گا، یہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس نے بھی یہ کام نہیں کیا، بلکہ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ قائن نے ہابیل کو قتل کر دیا، سیت پیدا ہوا۔ اب کچھ تبدیلی نظر آتی ہے۔ جب سیت پیدا ہوا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر خدا کی عبادت کرنا شروع کی، لیکن یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہوا موسیٰ تک پہنچا، اور موسیٰ کو جب خدا نے اپنی خدمت کے لیے تیار کیا تو موسیٰ پیدائش کی کتاب کے 49ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ ان میں سے نہیں بلکہ وہ اور ہے جو دنیا کو ان کی غلاظت سے آزاد کر دے گا، اور وہ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے۔ پڑھیں ذرا 10ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، اور نہ اس کی نسل سے کبھی بھی حکومت کا عصا ختم ہوگا، جب تک شیوا نہ آ جائے، جب تک شلو نہ آ جائے، اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی، اور تمام قومیں اس کی مطیع ہوگی۔ لفظ شلو بڑی اہمیت کا حامل لفظ ہے۔ علماء کے مطابق اس لفظ کے جو معنی لیے گئے ہیں وہ ہے نجات دہندہ کے۔ پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اپنے اندر سلجھو کے معنی رکھتا ہے، اور پھر یہ لفظ خوشحال ہستی کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اور جب ہم اسی کے مطابق یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ اپنی کتاب کے 11ویں باب کی پہلی آیت کے اندر اس حقیقت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپڑ نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بھراور شاخ پیدا ہوگی۔ یہ پرانا عہد نامہ ہمیں خدا یسوع مسیح کی حقیقت کے بارے میں تعلیم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کس طرح سے ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس سچائی کو جھٹلا سکتے ہیں، اس سچائی سے ناواقف رہ سکتے ہیں۔ اور ابھی جو حصہ ہم نے بائبل مقدس کا پڑھا ہے، یہاں پر بھی دونوں حصوں کے اندر ہمیں اسی کے بارے میں تعلیم ملتی ہے کہ موسیٰ کی وہ باتیں جو نبیوں کی معرفت ہم تک پہنچی تھے تم نے ان کو بھی رد کر دیا۔ اور جب ہم اس پیشگوئی کو نئے عہد نامہ کے اندر پڑھ کر دیکھتے ہیں تو اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 31ویں آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو یہاں پر بڑے واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ یہ وہی پیشگوئی ہے جو یسایہ نے ہزاروں سال پہلے اپنی کتاب کے اندر رقم کی، اور لوکا یہاں پر اس کو مکمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مقدس لوکا طبیب تھا۔ آپ تمام اناجیل کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، متی کے اندر آپ کو اتنی ڈیٹیل نظر نہیں آئے گی، مرکز کے اندر آپ کو اتنی ڈیٹیل نظر نہیں آئے گی، یوحنا کے اندر آپ کو اتنی ڈیٹیل نظر نہیں آئے گی خدا یسوع مسیح کے بارے میں جتنی ڈیٹیل سے لوکا نے اس کے بارے میں رقم کیا ہے اپنی انجیل کے اندر، کیونکہ وہ ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے سوچتا، غور کرتا، اور پھر اس کے بعد
خبر کرتا کہ کیا واقعی ایسی چیزیں روح پذیر ہوئی ہیں جن کے بارے میں خدا ہمیں تعلیم دے رہا ہے. اور لوکا اپنی انجیل کے پہلے باب کے اندر لکھتا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. کہاں سے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعہ سے اس کلام کو جاری کیا اور کہاں پر لا کر وہ مکمل کر رہا ہے؟ کیونکہ پرانا عہد نامہ ہمیں ان تمام سچائیوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب ہم دوسری پیشن گوئی کے بارے میں پڑھتے ہیں جو گنتی کی کتاب کے اندر ہمیں ملتی ہے، یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بڑے واضح طور پر تعلیم دیتی اور سکھاتی ہوئی نظر آتی ہے. 24ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا. مسیح خداوند یہودی نسل میں سے پیدا. میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح یہودی نسل سے تھا. اور اگر آپ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی 17 آیات پڑھیں تو یہاں پر آپ کو خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے وہ ابراہیم سے اسحاق کے بارے میں بیان کرتا ہے. اسحاق سے وہ جب آگے بڑھتا ہے تو یعقوب، داؤد اور سلمون اور دیگر دوسرے تمام نام وہ ہمیں بڑی ترتیب کے ساتھ بتاتا ہے اور پھر وہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر 40 پشتیں مکمل ہوتی ہیں اور پھر خداوند یسوع مسیح کا جنم دیا جاتا ہے. تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ تمام پیشین گوئیاں جو ہزاروں سال پہلے بائبل مقدس کے اندر رقم کی گئی تھی وہ 25 دسمبر کے روز مکمل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو کرسمس منانا نہیں چاہیے، کرسمس کی ڈیٹ کے بارے میں بائبل مقدس میں نہیں لکھا ہوا، یہ ڈیٹ غلط ہے، یہ ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے ڈیٹ غلط ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں ان کی درست ہو، لیکن جس یسوع کو ہم مانتے ہیں ڈیٹ غلط ہو سکتی ہے، دن غلط ہو سکتا ہے، لیکن دنیا یہ مانتی ہے کہ وہ اس زمین پر آیا تھا اور اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ واقعی اس زمین پر نہیں آیا. پوری کی پوری دنیا آج اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ خداوند یسوع مسیح جیسی ہستی اس زمین پر آئی تھی اور انبیاء کرام نے اس کے بارے میں تعلیمات دی تھی. دنیا کے اندر کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رہنما ایسا نہیں جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہوں. بائبل کی ہسٹری کے اندر 2 ایسی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں جن کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے. پہلے یوحنا، ملاکی کی کتاب کے اندر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے راہ تیار کرنے والا، اور پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تمام پیشن گوئیاں ملتی ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو منجی تھا، جو خالق تھا، وہ اس زمین پر اترا ہے. اس لیے ہم اس کی یوم ولادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اس خالق کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں
جو اس غلاظت سے بھری ہوئی دنیا کے درمیان رہ کر انہیں پاک کرنے کے لیے آئے. اور یہ تمام کی تمام پیشن گوئیاں اس وقت لکھی گئی جب یہ پوری کی پوری دنیا اس غلاظت سے بھر چکی تھی, پوری دنیا گناہ سے معمور ہو چکی تھی. یہ تمام پیشن گوئیاں اس وقت لکھی گئی. اور جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں ایک اور بڑی پیشن گوئی کے بارے میں تعلیم دیتی ہے جو میکا نبی نے اپنی کتاب کے اندر رقم کی, اس کا 5واں باب, اس کی 2 آیت. اگر آپ یہاں پر پڑھیں تو یہاں پر میکا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بڑے واضح طور پر ہمیں تعلیم دیتا اور نظر آتا ہوا ملتا ہے, جس نے یسایہ کے ادوار میں ہی اس پیشنگوئی کو رقم کیا اپنی کتاب کے اندر. اور ایک خاص بات یاد رکھیے گا کہ یہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے یہ دورانیہ تقریباً سب کا ملتا جلتا ہی ہے. کتابیں وہ کے بعد میں الگ الگ لکھی گئی ہیں لیکن ان کا دورانیہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یسایہ بھی اسی دور کا نبی تھا, یرمیہ بھی اسی دور کا نبی تھا. اگر آپ دانیل کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی دور کے, تمام انبیاء کرام جو تھے یہ ایک ہی دور کے نبی تھے. اس میں تھوڑا بہت فرق ضرور آ سکتا ہے لیکن ان کے ادوار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اور میکا نبی اپنی کتاب کے اندر اس کے 5ویں باب کے اس کی 2 آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بڑے واضح طور پر رقم کرتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں سنڈے اسکول کے تمام بچوں کو حوالہ جات بھی یاد کروائے جائیں گے. تمام سنڈے اسکول کے لیے یہ حوالہ جات بھی بڑے اہم ہوتے ہیں, تمام بچے ان کو یاد کرتے ہیں. تو اگر کسی بچے کو مل گیا تو وہ جلدی سے اس حوالے کو پڑھ دیں. میکا نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اس کی 2 آیت. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا. تو بائبل مقدس ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے سب سے چھوٹا تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور وہ میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہو. اور یہ حکومت کرنے والا وہ تھا جو منجی دو جہان تھا. یہ حکومت کرنے والا وہ تھا جو گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا تھا. یہ حکومت کرنے والا وہ تھا جو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح تھا. کیونکہ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں آئی جس کے بارے میں نبیوں نے یہ تعلیم دی ہو اور نبیوں نے اس کے بارے میں پہلے سے یہ بتایا. اگر آپ یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یسایہ کی کتاب پرانے عہد نامہ کے اندر واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو علماء 5ویں انجیل کا بھی نام دیتے ہیں, کیونکہ پرانے عہد نامہ کے اندر سب سے زیادہ باتیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی ہیں وہ یسایہ نے کی. یسایہ نے پیدا ہونے کے بارے میں تعلیم دی ہے, یسایہ نے دکھ اٹھانے کے بارے میں تعلیم دی ہے, یسایہ نے مصلوب ہونے کے بارے میں تعلیم دی ہے, اور یسایہ نے ہی یہ بھی بتایا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. اس لیے یسایہ کی انجیل, یسایہ کی کتاب کو پرانے عہد نامہ کے اندر 5ویں انجیل کا نام بھی دیا جاتا ہے.
اور کہا جاتا ہے کہ یسایہ کی کتاب ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مکمل تعلیم دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ 11ویں باب کو پڑھیں تو یہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ دنیا جس کو گلوبل ولیج بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا جس کو خوبصورت بھی کہا جاتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس کو خوبصورت بنایا۔ اس سے پہلے یہ دنیا غلاظت سے، گندگی سے، گناہ سے بھری ہوئی دنیا تھی۔ اس دنیا کے اندر سوائے گناہ کے اور کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا سارا کریڈٹ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو جاتا ہے، جس نے اس زمین پر آ کر اس زمین کی ساری گندگی کو اپنے اوپر لے لیا اور اس زمین کو پاک کر دی۔ اب یہ زمین پاک ہوئی ہے خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے، اس لیے آپ دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ آپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ آپ دنیا کے نور ہیں، اور جب آپ دنیا کے نور ہیں تو پھر آپ کو نور کی طرح روشن بھی ہونا ہے، چمکنا بھی ہے، اور دوسروں کے لیے راستہ دکھانے والا بھی بننا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بار بار تعلیم دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوئی بھی ایسی دلیل جس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے، خواہ دنیا اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ ماننا نہ ماننا وہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ساری باتیں جو پرانے عہدنامہ کے اندر پڑھنے کو ملتی ہیں وہ نئے عہدنامہ کے اندر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ اس خدا کو ماننے والے ہیں جو آپ کے لیے آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر اتر آئے تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہ سکے، آپ کے ساتھ وقت گزار سکے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، خدا واحد ہے، لیکن اس کے اندر کثرت ہے، وہ اپنے اندر کثرت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی الگ یا اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو نظر آئے گا، وہاں پر ہی تصویر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کبھی بھی اکیلا نہیں رہتا، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہر دعا میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خداوند یہاں پر موجود ہے۔ بظاہر ہم دیکھ نہیں رہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ سلسلہ تھوڑا دوسری طرف چلا جائے گا، شارٹ لفظوں میں بیان کروں گا۔ کیونکہ خدا ہیکل کے اندر رہتا تھا، اس کا شائنہ ہیکل کے اندر ہوتا تھا۔ جب ہیکل تعمیر کی، سلیمانی ہیکل تعمیر کی گئی تو خدا کی حضوری اس کے اندر ہوتی تھی، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ عہد کے صندوق کی وجہ سے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا، آج بھی وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ سکتا ہے تو ہم زمین پر رہتے ہوئے اس کی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ
ہمارے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے خدا کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کریں گے۔ خداوند آنے والا کرسمس آپ سب کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا لائے، اور آج جب آپ خداوند کی میز میں شریک ہونے والے ہیں تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے خداوند کی میز میں شریک ہونا ہے، ہم نے خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنا ہے۔ اور جب آپ اس کی میز میں شریک ہوں تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔